بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخی عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہو کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں۔ اپنے پرائے، امیر و غریب اور شاہ و گدہ میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متعین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے بھی انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاق کرتے۔ یہاں عدل و انصاف کے 3 اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول اور معروف سپہ سالار تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مصر کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ آپ کے دور حکمرانی میں ایک مرتبہ حسب معمول گول دوڑ منعقد ہوئی جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی شریک تھے۔ مقابلے میں ایک مصری نوجوان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا سب سے آگے نکل گیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو غصہ آ گیا۔ اس نے اس جیتنے والے مصری جوان کو کوڑے رسید کر دیے اور کہا، تمہیں معلوم نہیں میں مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری جوان نے عدل و فاروقی سے متعلق سن رکھا تھا۔ ہمت کر کے مصر سے کئی روز کے طویل سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہر ایک کو رسائی حاصل تھی، خصوصاً باہر سے آنے والے فریادی کو۔ جوان نے اپنی آپ بیتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مایہ ناز گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری پیغام بھیجا کہ پہلی فرصت میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہو۔ جب وہ مدینہ منورہ آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری نوجوان کو طلب کیا اور فرمایا، تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہے۔ جتنے کوڑے اس نے تجھے مصر میں مارے تھے اتنے ہی کوڑے میرے سامنے اسے مارو۔ پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ترجمان رسالت نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو یورپی اقوام میں تبدیلی اور خصوصاً انقلاب فرانس کا سبب بنا۔ آپ نے فرمایا، جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا انہیں تم نے کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری نوجوان کو فرمایا کہ ایک کوڑا اس کے باپ عمر بن عاص کو بھی مارو، جس کی شاہ پر اس کے بیٹے نے سر عام ظلم کی جرأت کی۔ نمبر 2، ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن احم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بن احم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کے چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے اتر گئی۔ جبلہ بن احم نے اس سے پوچھا، تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟ اس نے کہا، میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ یہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ بن احم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن احم کو طلب فرمایا اور پوچھا، کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ نے کہا، ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جبلہ، تو نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے،
اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا قصاص لوں۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے؟ حالانکہ میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ جبلہ نے عرض کیے، مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے، پھر مجھ سے قصاص لیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے دریافت فرمایا، کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی، جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مہلت دے دی۔ مہلت ملنے کے بعد راتوں رات جبلہ بن اہم غسانی ملک شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ چنانچہ یہ فیصلے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کیے، امیر المؤمنین یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا۔ میں تو اپنے فریق کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے گواہ پیش نہ کر سکے، تو اب شرعی اصول کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ امیر المؤمنین سے قسم لینے سے درگزر کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا، زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملے میں برابر نہیں ہو جاتے۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔